انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہیں خیر الانام۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر اپنے اس پاک گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو حکم نافذ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم کرنے کے لیے کہا ہے، اور اب اس میں چو اور چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کا حکم کیا ہے، اب اس کو جو ہے دل سے مان لینا ہی ایمان ہے۔ کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، تب اس میں ہم کو نہیں کہنا یہ کیسے ہو جاتا، تو یہ ایسے نہیں تو ایسے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کو چاہیے کہ جو بھی اللہ کے رسول جو بھی حکم دے اس پر فوراً لبیک کہنا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 14 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، اور راستے میں کفار مکہ نے روک لیا۔ روکنے کے بعد کہا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ طرفین اور سفارت میں سے جب بات سامنے آئی تو وہاں ایک معاہدہ رکھا گیا، اور معاہدہ بہت سخت تھا۔ تو اس معاہدے پہ وہ لے کر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا یہ معاہدہ جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کو دبایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہے؟ تو کہا بالکل ہم لوگ حق پر ہیں۔ تو پھر کہا یہ معاہدہ جو کیا گیا ہے، کیا اس میں جو ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم لوگوں کو دبایا جا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عمر، کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، ان کو مانتے ہو؟ تو کہا بالکل مانتے ہیں، دین و جان سے مانتے ہیں۔ تو کہا بس یہ سمجھ لو کہ یہ حکم جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اب اس میں چوچرا گنجائش نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگے۔ تو حضور نے بھی یہ کہا کہ کیا ہم رسول نہیں ہیں؟ اگر کوئی حکم ہوتا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول اور نے کوئی بات اگر کہہ دی یا انہوں نے اپنے عمل سے کر کے بتایا، تو اس کو جو ہے ہم کو کرنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہم کو چو چرا نہیں کہا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں وہاں اپنی اونٹ والے سے کہا کہ رک جاؤ۔ اونٹ والے سے اونٹ روکوایا، روکنے کے بعد میں کہا کہ ایسا ہے بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد میں اب گئے کچھ دیر کے بعد اس طریقے سے بیٹھے جیسے استنجا کیا جاتا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ اب وہ وہاں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد چلے آئے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم سوچے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں گے، آپ وضو کریں گے۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا وضو نہیں ہے؟ میں باوضو ہوں۔ تو کہا کہ ابھی تو آپ استنجا کر کے آئے ہیں، ابھی تو
کہا کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے آ رہے تھے، تو اسی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی روک کر کے اور اسی جہاں بیٹھ کر استنجا کیا ہے۔ ہمیں تو استنجا لگی نہیں تھی، لیکن ہم نے کہا کہ یہ بھی جس طریقے سے حضور نے عمل کیا تھا اس طریقے سے ہم کر لیں، اس میں بھی اتباع ہوگی۔ تو یہ تھی ماننے کا جذبات کہ حضور نے وہ عمل کیا تھا، پیشاب نہیں بھی لگی تھی پھر بھی وہ عمل کر کے دکھایا کہ ماننے کے لیے، کہ سنتے تھے مان لیتے تھے کہ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کس طریقے سے کہا جا رہا ہے، کس طریقے سے کرا جا رہا ہے، اور ایثار ہمدردی تو پوچھنا ہی کیا، اور سخاوت میں پوچھنا ہی کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بوری اشرفیاں لے کے آئے۔ کتنی؟ 2 بوری اشرفیاں لے کر کے آئے، جس میں 1,80,000 اشرفیاں تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اشرفیاں غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک بھی اشرفی باقی نہیں رہی۔ تو جب شام ہوئی تو خادمہ سے کہا کہ ہماری افطاری کا انتظام کر لو۔ تو انہوں نے ایک روٹی لائی اور زیتون کا تیل لایا، پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ 1 اشرفی بچا لیتی، 1 روپیہ بچا لیتی تو آج ہم لوگوں کو گوشت میں افطاری میں گوشت مل جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات پہلے بتانا چاہیے تھا۔ سوچئے جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے کہ ہم کو بھی افطار کا بھی جوڑ کرنا، اور پوری اشرفی جو 1,80,000 اشرفیاں آج کے دور میں اگر ہم لوگوں کو مل جائے تو ہم لوگ سوچیں گے کہ کتنا بھر لیں، چکر میں یہ رہیں کہ 1,80,000 لگا کر زمین لے لیں، اس کو ڈبل کر کے بھیجا اور آ جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ مال کی حبس، کہ کتنا مال ہمارے پاس آ جائے، لیکن یہاں کوئی چاہت ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ فاقہ چل رہا تھا، تو وہ کسی کے یہاں گئے ہیں، پانی سیز کر کے جو کام کیے ہیں، تو ان کو مزدوری جو ملی اس مزدوری سے وہ جو لے کے آئے، اور ایک کا خصیرہ کوئی چیز ہوتا ہے اس کا وہ بنایا اور 3 حصہ کر کے 2 حصہ الگ کر دیا، اس کو بنا کر کے چاہا کہ اب کھانا شروع کریں۔ تو ایک مسکین آیا، دستک دیا، کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ مجھے دے دو۔ انہوں نے فوراً سارا کھانا اٹھا کر دے دیا۔ تو دوسرا حصہ کہا کہ اس کو اب پکاؤ۔ اب جب اس کو بنا چکی ہیں، بنانے کے بعد پھر کھانا شروع کیا تو ایک یتیم آ گیا، کہا اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کھایا اور سارا اس کو دے دیا۔ پھر تیسرا حصہ بچا تھا، اس کو بھی کہا کہ اس کو بناؤ۔ اب جب بن کر تیار ہو گئے، جب کھانا شروع کرنے ہی والے تھے کہ ایک قیدی نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، تو فوراً انہوں نے دے دیا اور خود بھوکے رہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آیت میں ذکر کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اب سوچ لیجئے اگر ہم لوگ ہوتے تو کچھ نہ کچھ سوچتے کہ چلو بھائی 2 روٹی ان کو دے دو، تھوڑا سا بچا لو، ابھی دن بھر ہم کام کر کے آئے ہیں، اور پورا کھانا جو کھانا بنا ہے وہ پورا کا پورا اٹھا کر کے دے دیا۔ ایسا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق۔ آج ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ اخلاق پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو اچھے اخلاق والا بنائے، اچھے نیچر والا بنائے۔ اور فرمایا ایک مرتبہ جو ایک صحابی حذیفہ بن جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی، عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا وہ اسلام کے پہلے جہالت والا بھی وقت دیکھے تھے اور اسلام کے بعد بھی۔ تو جنگ یرموک میں وہ ان کے چچا زاد بھائی بھی شریک ہوئے تھے، تو سوچے کہ پانی کی اگر ضرورت ہوگی تو میں پلا دوں گا۔ پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد میں چلے، اور جانے کے بعد میں دیکھا تو ایک جگہ ان کے چچا زاد بھائی زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھا تو فوراً کہا پانی پلائیں۔ انہوں نے اشارہ کیا ہاں، لیکن جیسے ہی پانی پلانے والے تھے، جیسے ہی چاہا کہ پانی پلا دیں تو ایک دوسرے صاحب کی آہ لگی، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جاؤ ان کو پلاؤ۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حشام بن عاص زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پانی پلیں گے؟ ہاں پانی پئیں گے۔ جیسے ہی پانی پلانے والے تھے کہ ایک دوسرے صاحب نے آواز دیا
تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ پانی لے کر مسکیزہ لے کر کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلی کہ ان کا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب دوسرے صاحب کے پاس آئے، حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو پتہ چلی کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، پتہ چلی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ تھی ایثار کی موت کے وقت کی سختی کتنی زیادہ ہوتی ہے، مرنے ہی والا جانتا ہوگا کہ کتنی ابھی آپ کو جو ہے پتھری کی درد ابھر جائے، آپ اندازہ لگائیں گے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ سوچیں کہ ہو سکتا ہے ابھی جان اس وقت کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی اچھا نہیں لگتا، پریشان ہو جاتا انسان۔ لیکن موت کا وقت ہے، زخمی بھی ہے، لیکن پانی مانگا تو پانی کی پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ سنیں کہ موت کے وقت کہ اگر انسان کو اگر سمندر میں پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہ بجھے، لیکن ایسی حالت میں وہ پانی جب مانگتے ہیں تو فوراً اشارہ کر دیا، جاؤ بھائی ان کو پلائیے۔ ان کے پاس گئے تو دوسرے کا اشارہ کر دیا، لیکن سب کا انتقال ہو گیا، لیکن ایثار ہمدردی نہیں چھوڑا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم آج تو دین کے نام پر جب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں جو ہے دین اللہ کے نبی جو ہے طائف کے مقام پہ جو ہے پتھروں سے مارا جا رہا تھا، پورا جو ہے خون سے ان کا جوتا بھر گیا، لیکن کس لیے؟ دین کے لیے۔ جب آدمی سوئے تو 3 چیز خیال کر لیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو سور بھی بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو کتا بنا دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اختیار ہے؟ دوسرا یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے آپ کو اسلام کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی قوم میں پیدا کر دیتا، یہودی نصارہ میں پیدا کر دیتا، ہے کہ نہیں؟ پھر تیسرا یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ تینوں نعمتیں ہم کو بغیر مانگے ملی۔ آج فلسطین کے اندر دیکھیے، ان کے پاس ایمان ہے، گلا گھوٹا جا رہا ہے بچے کا، پھر بھی کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میڈیا والے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے فلسطین کے اندر؟ کہا ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا شادی آپ نے نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں شادی نہیں کیا؟ کہا ہم نوجوانوں نے یہ عزم کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے، جب تک مسجد اقصیٰ چھوڑا نہیں لیں گے، جب تک مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کر لیں گے، ہم نوجوانوں کے گھر میں خوشیاں نہیں آئے گی، شادی نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتا ہے ایمان۔ لیکن آج کم ایک گڑیا تھی ہسپتال میں بھرتی تھی، اس کا بیٹا آیا، ہاتھ چوما اور کہنے لگا کہ اماں جو ہے چھوٹا بھائی کا انتقال ہو گیا۔ پھر کہا اماں پوتا پوتی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا بہو کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ماں جو کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا تھوڑا سا پانی لا کے ہم کو دے دو، کیا کرو تھوڑا سا ہم کو پانی لا کے دے دو۔ جب ماں نے جو کہا مصلی بچھایا، وضو بنایا، وضو بنا کر کے اللہ کے سامنے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تو شہادت کو قبول فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما۔ یہ ہوتی ہے مائیں، شہادت پہ خوشی۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ہی پریشان رہیں، جو کہ کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے ماشاء صاحب، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہ تو کافروں کے لیے جنت ہے۔ اگر ایک آدمی کو پنپ رہا ہے، کو بول رہا ہے، انہیں سوچے کہ بہت اچھا ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ خود دیکھ لیے، پیٹ پہ 3 پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنے رہتے تھے۔ دنیا بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اور ایک جہاں تو فرمایا کہ دنیا تو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے جس کے چاہنے والے کتے، اور فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سمجھے ہوتے تو جتنے کفار ہیں ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، ساس پتوں میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد میں پہلی رات ہے، شوہر آیا، بیوی سے کہا کہ شادی سے پہلے جو بھی زندگی ہماری کٹ گئی، جو بھی ہم سے گناہ ہو گیا، چاہے تم سے ہوا چاہے ہم سے ہوا، جو بھی گناہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، تم بھی توبہ کر لو، اب آئندہ سے جو زندگی آئے گی اس میں کوئی گناہ
کوئی گناہ نہیں کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، تم بھی توبہ کر لو۔ فرمانے لگے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں بہت ہی محبت سے اخلاق سے رہتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق ادا بھی کرتے، سب کچھ تھا، لیکن اس کا ایک بچہ پیدا ہوا تقریباً 5 سال کا۔ اس بچے نے ایک مرتبہ چوری کیا، ایک صاحب نے پکڑ کر اس کے باپ کے سامنے لایا، کہا آپ کا بچہ چوری کیا۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا بچہ چوری کرے۔ تو کہا خود پوچھ لیے، بچے کو بلایا، کہا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے چوری کیا؟ کہا ہاں صحیح بات ہے۔ بچے کا ہاتھ پکڑا، لے کر گیا بیوی کے پاس، کہا یہ بتاؤ کہ ہمارا بچہ چوری کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسی غلطی کیا ہے؟ کہا بالکل نہیں کیا۔ کہا زور ڈالو، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کبھی خطا ہوئی ہو، کیونکہ جو ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، جو حلال کی کمائی کھاتے ہیں، تو ان کا بچہ بھی اسی صفت میں ہوتا ہے۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا ہاں ہم کو یاد آیا، ایک مرتبہ جب یہ پیٹ میں تھا تقریباً 7 مہینے کا تھا۔ کہتے ہیں کئے مہینے کا؟ 7 مہینے کا تھا، اور ہمارا کھٹا کھانے کا بہت جی کہہ رہا تھا۔ بغل کے گھر والے کے گھر میں ایک بیر کا پیڑ تھا، اس بیر کی ٹہنی ہمارے گھر کے اندر جھکی ہوئی تھی، اس کے اندر سے میں نے کچھ بیر لے کر کے کھا لیا تھا۔ کہا بس کرو، یہ ہوتی نحوست، ایک حرام کا کھانے پہ یہاں تک نحوست پہنچ گئی۔ آج مسلمان نہ تو روزہ رکھنے کی فکر کرتا ہے، نہ تو نماز پڑھنے کی فکر کرتا ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کرنے کی، نہ تو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ ماں کا تو درجہ ایسا ہے کہ آدمی کتنوں بھی گنہگار ہو جائے، ماں اگر دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صاحب آیا، کہا حضور ہم سے گناہ ہو گیا۔ کہا کتنا بڑا گناہ ہوا؟ کہا زمین سے ہی بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا آسمان سے ہی بڑا گناہ ہو گیا؟ کہا آسمان سے بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا عرش اعظم سے بھی بڑا گناہ ہو گیا؟ کہا عرش اعظم سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا اللہ سے بھی بڑا گناہ ہو گیا؟ کہا نہیں استغفر اللہ۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں ہماری ماں زندہ ہے۔ کہا جا ماں سے دعا کروا لے، اللہ کے فضل سے تیرا گناہ، ماں تیری دعا کر دے گی، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ماں دعا کر دے گی۔ آج ماں باپ تل ملاتے رہتے ہیں بچوں کی محبت کے لیے، بچہ آتا ہے اسی دروازے سے چلا جاتا ہے، ماں کی طرف تاکتا نہیں۔ ماں سوچتی ہے کہ تھوڑا سا ہمارے پاس بیٹھ جائے، کہا وہ آپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، اپنی بہنوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہن کا مقام بہت بڑا ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک عورت آئی، کہا کہ ہمارے 3 آدمی تیرے گرفت کے تیرے قیدی ہیں، اسے چھوڑ دے۔ کہا کہ ہمارے سامنے یہ مجرم ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہا ہاں ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، ایک بیٹا تھا، ایک بھائی تھا اور ایک شوہر تھا۔ کہا 2 کو قتل کروں گا، جس کو چاہے اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ لڑکی نے 5 منٹ میں سوال پورا کر لیا۔ کہا کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دو، ہمارے بھائی کو چھوڑ دو۔ دونوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا شوہر مر جائے گا، ہماری دوسری شادی، ابھی میں جوان ہوں، دوسری شادی ہو جائے گی، شوہر مل جائے گا، اگر اللہ کا فضل رہا تو پھر بچے بھی مل جائیں گے، لیکن بھائی اب ہماری ماں نہیں رہی، اگر ہمارا بھائی چلا گیا تو پھر بھائی دوبارہ نہیں ملے گا۔ نبی کا زمانہ ہے، بھائی کو پتہ چلا کہ بہن مسلمان ہو گئی، بہن مسلمان ہو گئی ہے۔ آئے بہن سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئی؟ کہا ہم مسلمان ہو گئی۔ بہن کو پٹک کر مارا، بے انتہا مارا۔ کہا تو مارتے مارتے تھک جائے گا، لیکن میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکوں گی۔ جس چھاتی کا تو نے دودھ پیا ہے، اس چھاتی کا ہم بھی دودھ پیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب مار کر کے جب آدمی غصہ اتنا ہوتا ہے نا، جب مارتا ہے پھرتا ہے، اس کے بعد غصہ کچھ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اتنی طاقت، اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ اچھا جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ ان کو سناؤ، وہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ ابھی تم ناپاک ہو، ناپاک کی حالت میں اس کو آپ چھو نہیں سکتے، جائیے پہلے غسل کریے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے گئے ہیں۔ ادھر بہن جو ہے اللہ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری نجاست سے تو ہم پاک کر دیں گے، لیکن باطنی نجاست تو پاک کرنے والا ہے۔ بہن کی دعا قبول ہو گئی۔
بہن کی دعا قبول ہو گئی. جب اس صحیفے پہ نظر پڑی تو دل کی حالت بدل گئی اور کہا کہ اب مارتے مارتے مجھے حضور کے دربار میں لے چلو, اب میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. کون تھا؟ یہ بہن تھی. بہن کا درجہ, آج بہن کو آدمی بہت سمجھتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس کی بیٹیاں ہوں, 2 بیٹیاں ہوں, اگر وہ پال پوس کر بڑا کرے اور اس کا اچھا سا نام رکھے, اچھی تربیت دے, اس کی شادی بھی اچھی یہاں کر دے, کہا وہ ہمارے ساتھ ایسے رہ سکتا ہے انگلیاں کر کے. 3 بیٹی کہا کیا حضور, اگر 2 بیٹی ہوں تو کہا کہ تب بھی یہی فضیلت ہے. کہا 1 بیٹی ہو, کہا تب بھی یہی فضیلت ہے. تو کسی نے کہا کہ بیٹی نہیں ہے, کہا بہن ہے, اس کی خدمت کر لو. ایک صاحب کا شادی ہوئی, پہلی رات میں بیوی کا انتقال ہو گیا. پہلی رات میں بیوی کا انتقال ہو گیا. کہا اب شادی میں کبھی نہیں کروں گا, یہ منحوس ہو گئی. اب اس کی بہن کو پتہ چلی کہ بھائی نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب شادی میں نہیں کروں گا. بہن جو ہے بھائی کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی خالی لڑکی لے کر آنا یہ شادی نہیں ہے, لڑکی لے کے آنا یہ شادی نہیں ہے. اور فرمانے لگے کہ شادی تو آپ شادی کریں گے, آپ شادی کریں گے, اور جو بچہ ہوگا جو بچہ ہوگا وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا اور جو سانس لے گا, ایک سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 صدقے کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بہن کی اس بات سے ان کا ارادہ جو ہے بدل دیا. بھائی نے کیا کیا, بھائی نے شادی کر لیا. بیوی کا الگ حقوق ہے, بھائی کا الگ حقوق ہے. اگر ہر ساس سسر یہ سوچ لے کہ یہ بہو نہیں یہ بیٹی ہے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے, اور ہر بہو یہ سوچ لے کہ یہ میرے ساس سسر نہیں ہیں, یہ ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے, سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. ایک عورت آئی ایک عامل صاحب کے پاس, کہا ہمارا شوہر بڑا پریشان کرتا ہے, بڑا مارتا ہے, کچھ ہم کو دے دیجئے تاکہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے. کہا کہ پانی پھونک کر دے دوں گا, آرام ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے دے دو. انہوں نے پانی دیا اور کہا کہ اس کو جو ہے لے جا کر کے رکھ دینا. جب تمہارا شوہر آ کے کچھ تم سے بولے گا, وہ جانتا تھا کہ اس کی زبان جو ہے کیچیوں کی طرح چلتی ہے, اس کی زبان کیچیوں کی طرح چلتی ہے. کہا جب تیرا شوہر آئے گا تو 1 گھونٹ پانی منہ میں لے کے تو رکھ لینا, اس کو نگلنا نہیں, پانی لے کر لیے رہنا ہے. جب وہ بولے گی نہیں تو شوہر کو غصہ بھی نہیں آئے گا. تو جب غصہ کیوں آتا ہے؟ شوہر سوچتا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا بیوی کرے. آپ نصیحت کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر جنت بن جائے گا. آپ سوچتے ہیں منوانے کے چکر پڑیں گے, وہی جنت والا گھر جہنم بن جائے گا. ایک بادشاہ کو 4 بیویاں تھیں. وہ سوچا کہ لاؤ ان کا جو ہے امتحان لیا جائے کہ کیا ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے, کتنا علم ہے. انہوں نے صبح پوچھا کہ صبح ہو گئی؟ کہا ہاں ہو گئی. کہا کیسے پتہ چلی؟ کہا وہ پان کی سرخی بدل گئی نا, پان کی لذت جو ہے بدل گئی تو پتہ چل گیا کہ صبح ہو گئی. دوسری بیوی نے کہا کہ دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو گئی؟ کہا صبح ہو گئی. تم کو کیسے پتہ چلی کہ صبح ہو گئی؟ کہا جو نتنی نہیں ہے ہمارے ناک میں وہ ٹھنڈی پڑ گئی تو پتہ چل گیا کہ صبح ہو گئی. تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہوئی؟ کہا ہاں صبح ہو گئی. تو کہا کیسے پتہ چلا؟ تو کہا لالٹین کی جو اجالا ہے وہ پھیکا پڑنے لگا, اس لیے پتہ چل گیا کہ صبح ہو گئی. چوتھی بیوی جو ایک دم ان پڑھ تھی, ایک دم جاہل تھی, اس نے پوچھا کہ صبح ہو گئی؟ کہا ہاں صبح تو ہو گئی. کہا کیسے پتہ چلی؟ کہا ایسا تو روز ہوتا ہے, کیسے نہیں پتہ چلے گا؟ تو کہا کچھ کیسے آپ کو پتہ چلتا؟ کہا جب صبح ہو جاتی تو ہم کو پیشاب بھی لگ جاتی ہے, پیخانہ بھی. یہ ہوتی ہے جہالت. تو جب انسان کے زندگی کے اندر اگر دین نہیں ہوگا, علم نہیں ہوگا, تو ایسے ہی زندگی گزرے گی, ایسے ہی زندگی گزرے گی. آج آدمی شادی کرنے جاتا ہے, اپنا خیال نہیں کرتا کہ ہمارا کیا ہوگا. ایک لڑکی آئی ہے, اپنی ماں سے شکایت کیا کہ ہماری ساس تو ایسی ہے. ایک جو جب لڑکیاں آتی ہیں نا, جب اپنے پہلے دن تو ساری سہیلیاں جو ہے سب گھر لیتی ہیں, پوچھتی کہ بھائی شوہر کیسا تھا, گھر کیسا تھا. اس نے پوچھا, کہا کہ تمہارا جو ہے شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاء اللہ بہت اچھا تھا. سسر کیسے تھے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھے تھے. گھر ماشاء اللہ. تمہاری ساس؟ کہا استغفر اللہ, لا حول ولا قوت. اس کی ماں سن رہی تھی. اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی تیری بات سے ہم خوش نہیں ہوئے. کہا کہ ساس اچھی نہیں ملی. کہا یہ بتاؤ بیٹی, تم کو سسر اچھا مل گیا
گھر تم کو اچھا مل گیا، شوہر تم کو اچھا مل گیا، یہ بتاؤ کہ رشتہ لینے کون آیا تھا؟ کہا ساس آئی تھی۔ یہ بتاؤ کہ تم کو پسند کون کیا تھا؟ کہا ساس پسند کی تھی۔ کہا کہ ساس کا اتنا بڑا احسان ہے، تم کو بہو بنا کر لے کر گئی ہے، تم کو پسند کر کے لے گئی ہے، تم کو جو ہے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، اسی کا تو بچہ ہے، اس کو اپنی ماں سوچ کر کے اس کی خدمت کرو۔ تو جب ماں سمجھدار بھی ہوتی ہے تو ایسی فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب آدمی جب جاتا ہے بات کرنے کے رشتے کے لیے تو کون جاتا ہے؟ سسر جاتا ہے، بات کر لیا، ہاں تو بھائی کچھ لینا دینا ہو جائے، تو بتا کہ بھائی جو ایسا ہے کچھ زیادہ نہ چاہیے، جو آج کل چل رہا وہ دے دیجیے گا۔ تو آج کل کا معاملہ کوئی بھی ہے، جو نئے قسم کا جو سنگردان ہے، جو مسحری ہے، جس کے اندر کھول کر کے آدمی بھی گھس جائے، وہی یعنی مسحری۔ اور بڑھیا قسم کی ٹی وی، اب تو ایسی ٹی وی چلی کہ دیوال میں چپکا دو، ہے کہ نہیں ہے؟ دیوال میں چپکا دیا اور سارا دہیج لے کر چلا آیا سسر، بیوی آ گئی، تو بتائیے اس مسحری پہ کون سوتا ہے؟ دولہا دلہن سوتے ہیں، کون سوتا ہے؟ اب جب ٹی وی آئے گی کون دیکھے گا؟ پورا پریوار دیکھے گا، پورا پریوار دیکھے گا۔ سسر کا انتقال ہو گیا، یہاں لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہاں دھلائی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہ ہو، کیونکہ یہ زندگی بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی جو زندگی ملی ہے، یہ امانت ہے۔ اپنی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ لے کر آئے ہیں، جو توحید لے کر آئے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ آدمی دیکھیے گھر کے باہر تو بہت اچھا بن سکتا ہے، بہت بڑھیا بن سکتا ہے، کہاں بہت اچھے، پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب جو ہے گھر کے اندر کا ماحول کیا ہے، کوئی جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا نا کہ سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا حقوق العباد کا جو ہوگا، حساب کتاب جب ہوگا تو اس میں کہا میاں بیوی کا لایا جائے گا۔ حقوق العباد کا جب ہوگا تو سب سے پہلے آپس کا میاں بیوی کا، اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے نکلے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو گاڑی پھنسنا شروع ہو جائے گی۔ ایک آدمی کے 2 بیویاں تھیں، کتنی بیویاں؟ 2 بیویاں تھیں، اور اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی جو ہے ناانصافی نہیں ہونے دیا، کبھی بھی ناانصافی نہیں ہونے دیا۔ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کا خیال کرتا تھا۔ جو کپڑا پہلی بیوی کے لیے لے کے آیا ہے وہی کپڑا دوسری بیوی کے لیے بھی لایا ہے، جو کھانا جو چیز لے کے آیا ہے بیوی کے لیے، جو چوڑی پہلی بیوی کے لیے لایا ہے وہی دوسری بیوی کے لیے لایا ہے، جو چپل پہلی بیوی کے لیے لایا ہے وہی دوسری بیوی کے لیے آیا ہے، حتیٰ کہ ایک دم انصاف کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق ایسا کہ دونوں کا ساتھ ہی میں انتقال ہوا، تو اس نے سوچا کہ بھائی جنازہ جو ہے ساتھ میں نکالا جائے، دواری ایک تھی تو اس نے ایک دواری توڑ دیا، تو دونوں کا ساتھ میں جو ہے نکلا، لیکن جب خواب میں دیکھا، کہا اس کو تو نئی والی دواری سے نکالے، ہم کو پرانی والی۔